نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ عز و جل نے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ آیت کے اندر فرمایا گیا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود خورکار کو نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، یعنی باقی جتنے بھی وہ کام کرتا ہے اگر وہ سود کا کاروبار کرتا ہے تو باقی اس کی نیکیاں بیکار ہیں، چاہے وہ پیدل چل کے مکہ جا کے حج کرے، چاہے وہ حج کرے یا صدقہ دے یا رشتہ داروں سے حسن سلوک بھی کرے، لیکن ایسے آدمی کی کوئی بھی نیکی عبادت قبول نہیں، اس لیے کہ وہ حرام کر رہا ہے۔ سود جو ہے اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اب وہ سود کا کاروبار کرنے کے بعد لاکھوں نیکیاں کرے، ڈھیروں حج کرے، کوئی بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی جو نہیں انل منکر ہے اس کا اختلاف کیا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے منع کیا ہے اس کو اس نے مانا نہیں، اس کے برعکس کام کر رہا ہے، یعنی سود کا کاروبار کر رہا ہے، تو وہ باقی نیکیاں اس کی کسی بھی کام نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے چاہیے کہ سود جیسی لعنت سے محفوظ رہنا تاکہ بندے کی جو نیکیاں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سود کو مٹاتا ہے جبکہ صدقہ و خیرات کو زیادہ کرتا ہے، دنیا میں اس میں برکت پیدا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھ جاتا ہے اور کاروبار بھی آگے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے تھوڑے سے پیسوں سے بھی نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یا جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی باقی نیکیوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک وہ حج کرے، نماز پڑھے، ماں باپ کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، جو بھی نیکی کرے گا اللہ اس کی قبول کرے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو سود ہے وہ تو مٹانے والا ہے، مٹ جاتا ہے، مگر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ برکت والا کام ہے، اس کو اللہ بڑھاتا ہے۔ آدمی 10 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 تو 10 دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، اور باقی جب کسی کا کوئی ساتھی نہ ہوگا،
کسی کا کوئی مددگار نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اس 10 روپے کے بدلے 70 نیکیاں اس کو عطا فرما دے گا۔ اگر وہ 10 کے بدلے 70 ملتی ہیں تو جس نے 100 یا 1000 خرچ کیا ہوگا اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کو کتنی نیکیاں دے گا۔ جس دن کوئی بھی نہیں دے گا اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تیرے لیے میں نے ذخیرہ کیا ہے، لے لے، آج تیرے لیے کام آ گیا۔ تو اس لیے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں فراغ دلی سے خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچھڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی راہ میں ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ قبول ہو جائے تو یعنی پھر وہ ثواب بڑھتا رہتا ہے اس لیے کہ جس کو صدقہ کیا ہے اس نے کھا لیا، وہ غریب تھا، اس کی بھوک مٹ گئی، پیاس مٹ گئی، تو اب وہ جب تک نیکیاں کرے گا اس کا حصہ اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا، جو ایک کھجور دے رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو اس لیے کہا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، سونے سے پہلے دیکھا کرو میرے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم نے گوشت پکایا نا گھر میں گوشت، تو ساتھ والے گھر میں اگر بیوہ یا غریب بچے ہیں نا، وہ گوشت کھانے کے قابل نہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تھوڑا سے گوشت میں ہنڈیا میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو۔ اگر تمہارے گزارے کا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو، تھوڑا سا شوربہ ہی پاس والے گھر میں بھیج دو تاکہ وہ گوشت کا شوربہ ہی کھا لیں تو تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم کوئی پھل فروٹ کھاتے ہو، اگر تمہارے پڑوس میں غریب آدمی رہتا ہے نا تو اپنے دروازے کے باہر اس فروٹ کے چھلکے نہ پھینکو، اس لیے کہ وہ جو غریب ہے اس کے بچے مانگے تو وہ کہاں سے لا کے دے گا، وہ تو کچرا دے کے کہیں گے ہمیں بھی چاہیے۔ بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا نا باپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، وہ تو ضد کریں گے میں نے بھی پاپا یہ کھانا ہے۔ اب پاپا کے پاس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ اس لیے فرمایا اگر تم دے نہیں سکتے تو کم از کم کسی غریب کے گھر کے سامنے چھلکے بھی نہ پھینکو تاکہ اس کے بچوں کو دیکھ کے وہ چیز مانگ نہ لے اور وہ شرمندہ نہ ہو اپنے بچوں کے سامنے۔ اس لیے فرمایا تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، فراغ دلی سے خرچ کیا کرو۔ اگر تم ایک کھجور دیتے ہو تو قیامت والے دن تم پہاڑ کے برابر نیکی بن جائے گی، پہاڑ کے برابر ایک کھجور کی نیکی بن جائے گی۔ تو جو آدمی زیادہ دے گا اس کو پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ واقعی الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالا کرو، اور اپنے مال میں سے اگر تھوڑا بھی ہو تب بھی اللہ کی راہ میں کسی آدمی کی، غریب آدمی کی مدد کیا کرو۔ یہ نہ کہا کرو میرے پاس 100 ہے تو اس کو 10 دے دوں گا پھر میں کیا کروں گا۔ بھائی تم دے گو تو دیکھو، تم 10 دے گو اور 10 کے بدلے اللہ تمہیں 1000 دے گا، تمہیں پتہ نہیں چلا کہاں سے آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو تو یہ صدقہ نیکی کو بڑھاتا ہے۔ اچھا آخری ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے پیچھے سے کوئی آدمی آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اب امام عطیہ ہاتھ میں بیٹھ گیا ہے تو اب میری نماز گئی، اب وہ کھڑا رہتا ہے، جب سلام پھیرتا ہے تو اپنی علیحدہ نماز پڑھتا ہے اس انتظار میں کہ اب یہ سلام پھیرے۔ بھائی نماز جو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے نا، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے جماعت ہے، جو آدمی ساتھ آ کے مل جائے وہ نماز جماعت میں شامل ہو گیا ہے۔ یعنی اگر اس نے سبحان اللہ بھی نہیں پڑھی، الحمدللہ بھی نہیں پڑھی، کوئی کچھ بھی نہیں کیا یا تسبیح بھی نہیں پڑھی، امام کے ساتھ اتحیات بھی نہیں پڑھی، بس اس نے نیت باندھ کے اللہ اکبر کیا، امام نے سلام پھیر دیا، تب بھی وہ جماعت میں ہے، اس کو جماعت کا ثواب مل گیا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ اب میں اکیلا پڑھ لوں یا میری جماعت جاتی رہی ہے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تک وہ جماعت ہی میں شامل ہوگا۔ وہ اس کو چاہیے کہ جب آئے وہ فوراً نیت کر کے بیٹھ جائے تاکہ جماعت کا ثواب نہ جاتا رہے، کیونکہ با جماعت جو ثواب ہے نا اس کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ اور تکبیر اولیٰ کا تو کیا ہی بات ہے،
تکبیر اولیٰ وہ ہوتی ہے جب امام کہتے ہیں اللہ اکبر، مقتدی بھی ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک دفعہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی آیا، وہ رو رہا تھا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تیرا کیا گم ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے کہ تو خدا کے گھر میں آ کے رو رہا ہے؟ کہنے لگا میرا ایک اونٹ تھا جو گلے سے بھرا ہوا تھا وہ گم ہو گیا ہے، بما ساز و سامان اونٹ ہی گم ہو گیا، مل نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا واہ، میں نے سمجھا تھا کہ تیری تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے تو اس لیے رو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور یا امیر المومنین، کیا تکبیر اولیٰ کا ثواب اس اونٹ بھرے ہوئے خزانے سے زیادہ ہے؟ فرمایا ایک اونٹ ہے، کبھی تمہارے 70 اونٹ ہوں اور 70 کے 70 خزانے سے بھرے ہوئے گم ہو جائیں، اتنا نقصان اور دکھ نہیں ہوتا جتنا تکبیر اولیٰ کے جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب تکبیر اولیٰ کہیے سب اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ لیں تاکہ وہ ثواب حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دعا خیر آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ساری نماز فجر قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سارے صغیرہ کبیرہ غلطیاں گناہاں نوں معاف فرما۔ یا اللہ مسلمانہ دے حال دے اپنا رحم و کرم فرما۔ اے اللہ بیماراں نوں تندرستی عطا فرما، جو فوت ہو گئے نے انہاں دی بخشش فرما، جو زندہ نے انہاں دی زندگیاں وچ آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان استقامت عطا فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، دنیا دے تے اسلام دا بول بالا فرما، ختم نبوت دشمناں نوں نیست و نابود فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔